بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کلمات یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن اپنی زبان سے یہ کلمات لے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 بار یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اگر اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ یہاں پہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہ کا یہ مطلب ہے کہ انسان اگر تسلسل سے گناہ کرتا رہے، تسلسل سے اس کے گناہ جاری ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کر سکتا، تو اب نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کو اپنے سر پہ مسلط کر لیتے ہیں کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ نماز بہت ضروری ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ہمیں معافی نہیں ملے گی یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے غصے اور غضب پہ اس کی رحمت غالب ہے۔ وہ تو انسان کے ایک چھوٹی سی چیز کو پسند کر کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم جتنی بھی دنیا کی پڑھائی کر لیں، آخرت میں وہ کام نہیں آنی۔ اصل پڑھائی جو اعمال، اذکار یہ ہیں جو دنیا کے بعد اس دنیا میں بھی کام آئیں گے اور اس دنیا کے بعد بھی۔ میں سے اکثر اتنے لوگ ہیں جو صبح کی واک کرتے ہیں، شام کی واک کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ واک کرتے کرتے ہی 100 بار اگر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ میرے خیال سے 1 منٹ لگ جائے گا یا 2 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ لگ جائیں گے، کوئی ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ 2-3 منٹ میں آپ اپنی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کروا لیں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں نے خود پر ظلم حرام قرار دے دیا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ تو اپنے بندے سے اتنا محبت کرتا ہے، اس سے اتنے موقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ وہ معافی مانگ سکے، کہ اپنی چھوٹے سے اعمال سے وہ اس دنیا کے گناہ بخشوا لے۔ ساری زندگی انسان گناہ کرتا ہے، اگر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے گا اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے گا تو اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوشش کیا کریں، یہ اذکار لازمی پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو پڑھنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن ہمارے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہماری نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہیں تو یہ ذہن میں رکھا کریں، پچھلیوں کی معافی مانگ کے اگلی نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، اور اس طرح گناہ کر کر کے معافی مانگتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ آپ یہ ذہن میں بٹھا لو کہ میں گناہ کر کے معافی مانگ لوں گا۔ جو انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں اس کی معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، اور ایسے اذکار لازمی پڑھا کریں، ایسے نفل لازمی پڑھا کریں جو آپ کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔